اس قال یوسف لابی ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا. آپ دیکھیں آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم خود کو انتہائی سمجھدار موجودہ دور کے اعتبار سے ایک مناسب پڑھا لکھا اور مہذب انسان مانتا ہے. ہم میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو لا علمی کی بنیاد پر خود کو جاہل کہہ دے یا خود کو لا علم کہہ دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ویسے ہم میں سے ہر شخص خود کو سمجھدار، عاقل، بالغ اور موجودہ دور کے اعتبار سے ایک مناسب تعلیم یافتہ آدمی مانتا ہے. لیکن جہاں تک رہی مہذب ہونے کی بات تو ایک چھوٹی سی بات سے پتہ لگ جاتا ہے جو ان 4 لفظوں کے اندر پوشیدہ ہے کہ ہم کتنے مہذب ہیں. کیا ہم اپنے باپ سے ایک ایک بات شیئر کرتے ہیں؟ نہیں. تو اگر آپ اور آپ کے والد کے درمیان ہی کمیونیکیشن گیپ ہے تو آپ کہاں سے مہذب ہوئے؟ آپ میں جب اپنے باپ سے بات کرنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے آپ دوسرے سے کہاں بات کریں گے بھائی جان؟ تو آپ اپنے والد سے کوئی بات نہیں کر سکتے آپ دوسرے کو کہاں سے سمجھائیں گے؟ اذ قال یوسف لابی ہے جب کہا یوسف نے اپنے والد سے. دیکھا جائے تو 10 بھائی پڑھیں گے جیسے ہم دیکھا جائے تو 10 بھائی وہ ایک کے پیچھے ایک وہ ایک ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. بھائیوں میں خاص طور پر جو ہم عمر ہیں عمر سے 1 سال اوپر نیچے ان کا اگر ہے تو پھر بھی ان کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا، دوری نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. لیکن یوسف اپنے بھائی بنیامین سے بھی بات نہیں کر رہے ہیں. مثلا یہ ایک والدہ سے 8 بھائی، ایک والدہ سے 2 بھائی ہیں. تو اگر مثال کے طور پر جیسے ہم پڑھیں گے مثال کے طور پر وہ 8 بھائیوں سے بھی اگر وہ بات چیت نہیں کرتے تو جو ان سے چھوٹے یعنی ان کی والدہ سے جو بھائی ہیں بنیامین ان سے تو کر سکتے ہیں نا ہر بات. لیکن اذ قال یوسف لابی ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اپنے والد سے کہا. کیا سبق ملا؟ بات چھوٹی یا بڑی ہو، بات اچھی یا بری ہو، بات آسان یا مشکل ہو، بات علمی یا بظاہر بچگانہ ہو، سب سے پہلے آپ اپنے باپ سے بات کریں نا، سب سے پہلے اپنے والد سے بات کریں. اگر مثال کے طور پہ آپ ان سے مشورہ نہیں لے سکتے، انہیں اعتماد میں نہیں لے سکتے، ان سے سیکھ سمجھ نہیں سکتے تو آپ کسی اور سے کیسے سیکھیں گے سمجھیں گے؟ دیکھو انہوں نے اپنے والد سے بات کیا. یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ بندے کے یعنی آج کے معاشرے میں جس طرح دیکھتے ہیں کہ بندے کے پوشیدہ معاملات کو اس کے دوست تو جانتے ہیں، اس کا باپ نہیں جانتا، اس کے بھائی نہیں جانتا. یہ ہمارے یہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے. وجہ اچھا چلیں کوئی کہنے والا ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ جی ہوا یہ تھا کہ ہمارے والد نے شروع سے ایک سخت جو رویہ رکھا تو ان کے روب کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اساتذہ کا روب کیا کم تھا جن سے آپ نے اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، یونیورسٹیز میں پڑھا، مدارس میں پڑھا، کیا ان کا روب کم تھا؟ آپ نے دنیاوی ہنر یا دنیاوی فنون جن لوگوں سے سیکھے کیا ان کا روب کم تھا؟ اور اگر مثال کے طور پر آپ کوئی کام کروانے کے لیے جاتے ہیں کسی افسر کے پاس، کسی دکاندار کے پاس، کسی مزدور کے پاس تو وہ اپنے ہنر کا ماہر ہے، کیا اس کا روب کم ہے؟ جبکہ آپ کو اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ اس کے علم اور ہنر میں لازمی بات ہے کہ یہ ماہر ہے، یہی سمجھدار ہے، یہی بات کر سکتا ہے، ہم تو کورے ہیں. لیکن آپ اس سے بھی تو بات کرتے ہیں نا ہر طرح کی. تو کیا ایسی بات ہے کہ آپ اپنے والد سے، والدہ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے بات نہیں کرتے؟ چلے ٹھیک ہے کہ ہر بات ان سے بھی نہیں ہو سکتی، ہر بات بیوی بچوں سے بھی نہیں ہو سکتی، ہر بات دوستوں سے نہیں کرتا آدمی. لیکن جو ہم نے اپنے گھروں میں ایک خلا پیدا کر لیا ہے ایک دوسرے کے درمیان، کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ موازنہ کریں نا. میں آپ کے سامنے موازنے کے لیے 2 کردار رکھے ہیں، ایک آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، اور ایک آپ کے دوست جو آج ہیں تو کل نئے ہوں گے، پرسوں اور نئے ہوں گے، یہ باقی رہے تو ان کے ساتھ وہ سب ہوں گے. لیکن جتنا آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے اتنا ان کا تو نہیں ہے. آپ سمجھیں؟ تو آہستہ آہستہ تعلیم اور شعور کے نام پر ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو خود بخود ہی خراب کر ڈالا. اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ مردوں کا یہ حال ہے، خواتین کا کیا حال ہوگا؟
بہنوں کا کیا حال ہوگا؟ اس روابط کے خلا کی وجہ سے عورتیں اپنے گھروں سے دین نہیں سیکھ پاتی، شادیوں کی عمروں کو پہنچ جاتی ہیں اور انہیں پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں پتا ہوتے۔ ایک تو یہ نا کہ پاکی ناپاکی کے مسائل بلوغت پہ پتا ہونے چاہیے کہ بالغ ہوتے کے ساتھ ہی آپ پر جو نماز فرض ہوئی، پاکی ناپاکی کے مسائل یہاں سے آپ کو تمام پتا ہونے چاہیے۔ لیکن ہماری اب بدبختی دیکھیں کہ کیفیت یہ ہے کہ وہ شادی کی عمروں کو جا کے پہنچ جاتی ہیں، انہیں یعنی کہ پاکی ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا۔ وجہ کس سے سیکھیں؟ گھر میں تو بات ہی نہیں کرتے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ یعنی اپنے روابط کو گہرا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ جو بھی اس کی مصروفیات ہیں، اور مصروفیات میں سے لازمی 1 گھنٹہ روزانہ کا نکال کر اپنے والدین زندہ ہیں، والدین کے ساتھ بیٹھے، ان کی دکھ تکلیف پریشانی پوچھے، ان سے ادھر ادھر کے مشورے لے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، وَقَوْلَ اللَّهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا، ہر صورت میں ان سے وہ بات کر جس سے ان کی عزت، ان کے اکرام میں اضافہ ہو۔ تو آپ چاہے دنیا بھر کے ماہر کیوں نہ ہو چکے ہوں، ان کے سامنے اس طرح بیٹھے گویا کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایسا کہ جس کو کچھ نہیں پتا۔ ان کا بھی دل بڑھے، بیوی بچوں کو وقت دیں، بہن بھائیوں کو وقت دیں، اپنے رشتہ داروں کو وقت دیں۔ ہفتے میں 1 دن ایسا نکالیں جس میں لازمی خاندان میں اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے جائیں، اس کی خیر خیریت معلوم کریں۔ یہ فون، یہ واٹس ایپ، یہ میسج، اسے چھوڑ دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بذات خود جا کے ملیں لوگوں کے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، غریب آدمی کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، 2 چیزیں اس کے پاس 24 گھنٹے بالکل مفت ہیں۔ نمبر 1، ایک پختہ خلوص دل کے ساتھ مشورہ، ایسا ہے، اور ایک سچی نیت کے ساتھ دعا۔ یہ 2 چیزیں تو غریب سے غریب آدمی بھی کسی کو دے سکتا ہے نا۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ کیفیت پہ نہیں پہنچے تحفے تحائف والی، ہم اس کیفیت پہ نہیں پہنچے، ہم اس کیفیت پر تو ہیں کہ مل کے اس سے کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں، اس کا دل بڑھا سکتے ہیں، اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، اس کو دعا دے سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اس میں بوڑھا کیا، اس میں بچہ کیا، اس میں جوان کیا، ہر شخص سے ملنا چاہیے۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی خاندان وہ 12 قبائل 40 خاندان پر مبنی تھا۔ میرے بھائی، کتنے قبائل؟ 12 قبائل 40 خاندان پر مبنی، اور آپ کے 11 سسرال تھے، اور صرف 1,60,000 افراد آپ کے ساتھیوں میں سے حجۃ الوداع کے دن خطبہ سن رہے تھے۔ 1,60,000 افراد۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنا زیادہ، یعنی ایک بزی ترین، مصروف ترین شخصیت کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، آپ کے پھوپھی زاد ہوں، مامو زاد ہوں، چچا زاد ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ہو، کیا کبھی کسی نے آپ سے یہ شکوہ کیا؟ آپ کے خادمین میں سے کوئی ہو، کبھی کسی نے آپ سے یہ شکوہ کیا کہ آپ نے ایک وقت انہیں پوچھا نہیں؟ کبھی کسی نے شکوہ کیا؟ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ۔ ہم جب اپنا موازنہ کریں تو اتنے سے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارا سوشل ریلیشن کتنا ہوتا ہے، معاشرتی تعلقات ہمارے کتنے ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، مقابلہ تو کریں۔ ہم ان میں نہیں مل جل رہے، ہم نے اتنا زیادہ خود کو اہم اور مصروف بنایا ہوا ہے۔ ہم کوشش کیا کریں، تھوڑا تھوڑا سا وقت سب کے لیے نکالیں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ بھئی کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا ملنے میں وہی بات ہے کہ سب شکوہ ہی شکوہ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ملو ہی نہیں۔ شکوہ کرنے تو آپ ملو، آپ پر آپ کا دین لازم ہے، آپ کو ان کے شکووں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ پر آپ کا دین لازم ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ کوئی آپ سے کتنے ہی شکوہ کیوں نہ کرے، اس کی پرواہ نہیں کریں، پرواہ اس چیز کی کریں کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملیں، وہ چاہے آپ کے خاندان کے لوگ ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، محلے دار ہوں۔ آپ دیکھیں کیفیت کیا ہے ابھی ان ایام کے اندر، جب ہمارے ارد گرد کورونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے محلوں میں، علاقوں میں میت ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کو اگر پتہ لگ جائے تو ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ہم 5 منٹ کے لیے جا کر کھڑے ہو کر ان سے تعزیت کر آئیں، اتنا نہیں ہوتا ہم سے۔ میرے بھائی، یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر حقوق بیان کرے، جن میں چھوٹے میں چھوٹا جو حق بیان کرا وہ یہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ایک مسلمان دوسرے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ خیر خواہ ہوتا ہے، چاہے وہ خیر اپنی ذات سے کسی بھی طرح پہنچائے۔